ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پہنچے جہاد میں شامل ہونے کے لیے، جہاد میں شامل ہونے کے لیے نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی نے پوچھا او میرے پیارے صحابی یہ بتاؤ کیا تمہارے ماں باپ حیات سے ہیں، یعنی تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی رسول نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ ہاں اے میرے آقا میرے ماں باپ میرے والدین زندہ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ صحابی تو جہاد میں میرے ساتھ مت چل بلکہ تو اپنے گھر چلا جا۔ غور سے سنیں، میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابی اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے نا تو جہاد میں مت جا، جا اپنے گھر چلا جا، ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا، جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ ماں باپ جنت بھی اور دوزخ بھی ہے، یہ حدیث پاک آپ سماعت کر لیں، مشکات شریف کے اندر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، صفحہ نمبر 421 ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی فرماتے ہیں، نبی حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، نبی فرماتے ہیں ہما جنتوں کا و دوزخوں کا و ناروں کا۔ نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے والدین جو ہیں یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور یہ دوزخ بھی ہے۔ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ وہ جنت کیسے ہے اور دوزخ کیسے ہے تو سنیے، نبی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہیں حاصل ہو تو ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا، جنت مل جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں نہ جاؤ، دوزخی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ کو گالی دیتے رہنا، ان کو برا بھلا کہتے رہنا۔ تو لوگوں اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں داخل ہوتا ہے اور ماں باپ کو ناراض کرنے والا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیشہ ماں باپ کو خوش رکھیں اور اف ہما جنتوں کا و ناروں کا، ماں باپ جنت بھی ہے اور ماں باپ دوزخ بھی ہے۔ اگر ماں باپ خوش ہیں تو جنت آپ کو مل جائے گی، اگر ماں باپ ناراض ہے تو پھر جنت نہیں ملنے والی ہے۔ آج لوگ ماں باپ کو ستانے کا بہت کام کرتے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے کہ باپ کو خوش رکھتے ہیں تو ماں کو ناراض رکھتے ہیں، ماں کو خوش رکھتے ہیں تو باپ کو ناراض رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کیریکٹر ایسا بھی ہے کہ ایک کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور ایک کے ساتھ نہیں ہے، ایسا بھی نہ کرے۔ قرآن نے فرمایا اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اس میں وبالوالدین احسانا، اس میں اس آیت کریمہ میں دونوں کا ذکر ہوا ہے، ماں باپ دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ تو خدمت اگر کرنی ہے تو دونوں کی خدمت کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ ایک تو جنت، ایک کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ایک جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ان کی خدمت کر لو گے تو جنت تمہارے مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیے۔ اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہیے۔ ماں باپ جنت کے دروازہ ہے، ماں جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ شاعر نے کہا تھا باپ کو دروازہ، ماں کے قدموں پہلے جنت ہے۔ اف ولا تنہر بھی یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، ماں باپ کو ناراض نہ رکھیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ باہر سے جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہاں سے نکلیں گے مہسی اسٹیشن پر، مہسی اسٹیشن پہ اس سے بھی اچھا اگر چاہتے ہیں تو مظفر پور جنکشن پہ جائیں گے، سیلفی لیں گے، دو چار آدمی کے ساتھ سیلفی لینے کے بعد فیس بک پہ ڈالیں گے اور اوپر لکھیں گے بھائی میں سفر کر رہا ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا ہوگا فیس بک پر آپ نے اس طرح کا امیج آپ نے دیکھا ہوگا۔ سیلفی لے لیں گے اور فیس بک پر ڈالیں گے اور کہیں گے بھائی ہم سفر کر رہے ہیں مظفر پور ٹو ممبئی، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے ممبئی ٹو سعودی عربیہ، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا دوستوں سے نہ لیجئے، لیکن وہ سیلفی لے کر کے فیس بک پر ڈالنے والوں، سیلفی لے کر کے فیس بک پر ڈال کر کے دوستوں سے دعائیں لینے والوں، گھر سے نکلتے وقت ماں باپ سے دعا لے لیا ہوتا، اس لیے کہ جب ماں باپ سے دعا لے کر کے نکلو گے تو تمہارا اثر بھی کامیاب رہے گا، تمہارا سفر بھی کامیاب رہے گا، تمہارے چہرے پر نور رہے گا اور مر جاؤ گے تو قبر میں بھی نور ہی نور رہے گا۔ تو دوستوں سے دعائیں لینے سے پہلے ماں باپ سے دعا لے لیجئے نا۔ بات ماں باپ کی ہے اور ماں باپ کی دعا کی ہے تو خواجہ غریب نواز کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ شہنشاہ ہندن بنی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ بات خواجہ کی ہے تو شاعر کہتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کوئی مانگنے والا تیرا، اور ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔
خواجہ پیا واقعہ نقل فرماتے ہیں، زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت گنہگار تھا، بہت گنہگار تھا، مر گیا تو جنت میں حاجیوں کے صف میں چلا گیا۔ مرنے کے بعد جنت میں حاجیوں کے صف میں چلا گیا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، کہا بابو عمل تو اتنا اچھا نہیں تھا، مرنے کے بعد جنت میں حاجیوں کے صف میں کیسے چلے آئے؟ تو وہ نوجوان کہتا حضور میں بہت گنہگار تھا، بہت گناہ کرتا تھا، لیکن اللہ نے ایک عمل قبول کر لیا اور اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما دیا ہے، اور وہ بھی حاجیوں کے صف میں، حاجیوں کے ساتھ میں جنت میں چلا آیا ہوں۔ کہا کہ بابو آخر عمل کون سا تھا جو اللہ نے قبول کیا؟ کہا حضور گنہگار تو میں بہت تھا، لیکن جب میں گھر سے نکلتا تھا، چاہے کمانے کے لیے جانا ہو، کہیں بھی جانا ہوتا تھا، جب میں گھر سے نکلتا تھا تو پہلے میں اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا۔ حضور گنہگار تو میں تھا، لیکن جب میں گھر سے نکلتا تھا تو پہلے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، ان کو سلام کرتا تھا، اور ماں کے قدموں کا بوسہ لے کر کے میں گھر سے نکلتا تھا۔ تو جب میں ماں کی قدموں کو چھومتا تھا، میری ماں دعا دیتی تھی، مولا جب میرا بیٹا مر جائے تو جنت میں اسے حاجیوں کے صف میں رکھنا۔ وہی ماں کی دعا کام آ گئی ہے، اور آج میں جنت میں حاجیوں کے صف میں چلا آیا۔ دیکھا آپ نے ماں کی دعا کتنی اثر کرتی ہے۔ گنہگار بچے کی بھی ماں کی دعا کے صدقے بخشش ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ کا دل مت دکھانا، ماں باپ کا دل تو کسی کا نہیں دکھانا چاہیے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن ماں باپ کا خاص کر کے دل مت دکھانا۔ لیکن آج دل دکھانے کا اور دل توڑنے کا معاملہ اتنا آسان ہو چکا ہے کہ پڑوسی کا دل توڑ رہا ہے، بھائی کا دل توڑ رہا ہے، رشتہ دار کا دل توڑ رہا ہے، دوست کا دل توڑ رہا ہے، شاگرد استاد کا دل توڑ رہا ہے، پیر مرید کا دل توڑ رہا ہے۔ اور دل توڑنے والوں یاد رکھ لو، اگر بھائی کا دل توڑو گے تو تجھے دولت نہیں ملے گی، رشتہ دار کا دل توڑو گے تو تجھے سکونت نہیں ملے گی، پڑوسی کا دل توڑو گے تو تجھے چاہت نہیں ملے گی، استاد کا دل توڑو گے تو علم کی زینت نہیں ملے گی، اور ماں باپ کا دل توڑو گے تو تجھے جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ ماں جنت کا دروازہ، باپ جنت کا دروازہ، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ان کی خدمت کیا کریں، اور ان کی خدمت کا کتنا بڑا اجر ہے یہ بھی سماعت کر لیں۔ یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 421 پر ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لوگوں مجھے نبی اعظم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نبی سے فرماتے ہوئے سنا، نبی نے فرمایا او اولادو، او میرے صحابیوں، جاؤ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لینا، ماں باپ کے چہرے کی ہمیشہ زیارت کرتے رہنا، اس لیے کہ جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت محبت سے کرتا ہے، میری بات اگر سن رہے ہیں تو سنیے، خانہ خدا میں حدیث پاک سن رہے ہیں آپ، اگر نبی سمجھ رہی ہیں تو محبت سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ نیند کو اپنا مشغلہ نہ بنا لے، محبت سے سنیں، خانہ خدا میں نیند آتی ہی ہے، اس لیے کہ یہاں رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہے، خانہ خدا ہے، محبت کے ساتھ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا او صحابیوں، جب اپنے گھر جانا تو اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، اس لیے کہ جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت ایک مرتبہ محبت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نہیں آپ نے سمجھا؟ نہیں، حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حج مبرور ہے کیا؟ یہ حج مبرور کیا؟ اس سے بھی تو سمجھتے چلیے تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ یہ حج مبرور وہ ہے جو حج رب نے قبول فرما لیا، اور فرمایا جاتا ہے یہ حج مبرور، جس حاجی کا حج مبرور ہو گیا، قیامت کا جب دن آئے گا وہ حاجی اٹھے گا تو قیامت کے دن اپنے خاندان والوں میں سے 400 ایسے افراد کو جنت میں لے کر کے جائے گا جو دوزخ کے قریب پہنچ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی حج مبرور ہوا ہے جو رب نے قبول کر لیا ہو تو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے کہا اے بشیر و نذیر آقا، اے حاکم ارض و سماوات امت مرحومہ کے شفیع رسول جناب محمد رسول اللہ، اے میرے آقا، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ اے آقا، جب ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کریں گے تو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ۔
تو آج سے ہم لوگ دن بھر میں 100 مرتبہ زیارت کریں گے. کیا 100 مرتبہ زیارت کریں گے تو اس کا بھی ثواب الگ ہے. میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ غور سے سنو, جو دن بھر میں اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت 1 مرتبہ کرے گا اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا, اور جو دن بھر میں ماں باپ کے چہرے کی زیارت 100 مرتبہ کرے گا تو اللہ اسے 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہیے اور ثواب حج مبرور کا پاتے رہیے. ماں باپ سے دعا بھی لیتے رہیے, ماں باپ کو ناراض کبھی مت کیجیے, اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے جو دعائیں نکل جائے نا وہ رب تبع عرش الہی کو بھی وہ دعا ہلا دیتی ہے. اور ماں باپ اگر دل سے کہیں رو دے تو یاد رکھ لیں نبی نے فرمایا, آپ سنتے آ رہے ہیں اور لوگ گاؤں دیہات میں کہتے ہیں کہ ماں باپ کو جو جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ تو سنتے آ رہے ہیں نا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. لیکن نبی کی زبانی سن لیجئے, پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آفتاب ہدا ماہتاب عطا دونوں جہاں کے مالک و مختار آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا, کبھی اپنے ماں باپ کو مت ستانا, اس لیے کہ ماں باپ کے ستانے جو تم اپنے اولاد کے ساتھ کرو گے نا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اور نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں, او لوگو جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اللہ ہو سکتا ہے معاف کر لے یا اس کی سزا اسے سخت دے, لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا ایک ایسی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اسے دے دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہو نا, دیکھا ہوگا بلکہ مشاہدہ کرتے بھی ہیں آپ, جو ماں باپ کو بہت ستاتے تھے آج ان کی اولاد بھی انہیں دیکھنے کو چاہتی نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئے تو آپ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, آپ کے اولاد آپ کی خدمت کریں گے. سبحان اللہ. تو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کی خدمت کرتے رہیے, ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دے بلکہ ان سے دعائیں لیتے رہا کرے, ان سے دل کی دعائیں لیتے رہا کرے. باپ ماں کی دعا کی جب بات آ گئی ہے تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ایک واقعہ سن لیجیے. سبحان اللہ. اے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مزار دلی میں ہے, سب جانتے ہیں, بارہا سنتے آئے ہیں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو جب جب دعا کی ضرورت ہوتی تھی نا تو خود سے دعا نہیں مانگتے تھے. حالانکہ اللہ کے ولی ہے, اللہ کے ولی محبوب الہی, قسم خدا کی ہمارا ایمان کہتا ہے, ہم سنیوں کا ایمان کہتا ہے کہ محبوب الہی لب ہلا دے تو دعا قبول ہو جائے, ہے نا. لیکن محبوب الہی کو جب جب دعا کی ضرورت ہوتی تھی نظام الدین اولیاء کو خود سے اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے. اور اس واقعے کو علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار کے آخر میں نقل فرمایا ہے. اخبار الاخیار کے علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو جب جب دعا کی ضرورت ہوتی تھی خود سے اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے, مخلوق کے لیے دعا کرتے تھے. اور آپ بھی سن لیجئے, مخلوق کے لیے دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں. جتنے جب بھی نماز پڑھے یا فاتحہ کرے یا کسی محفل میں حاضر ہو یا کہیں بھی دعا کرے نا تو جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے دعا کیا کرے. اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر کے جب وہ دعا کر رہا ہے اس کے درمیان جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں ان مردوں کے برابر اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو دعا کرتے رہا کریں. تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو جب جب دعا کی ضرورت ہوتی تھی تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے, خود مخلوق کے لیے دعا کرتے تھے, سب کے لیے دعا کرتے تھے, لیکن اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے. اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے تھے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو جب جب دعا کی ضرورت ہوتی تھی اپنے لیے تو اپنی ماں کے پاس جاتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, آپ کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں, آپ کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو سرکاری شریف, اجمیر شریف, ماہرہ شریف جاتے ہیں. ہاں میں مزاروں کے خلاف یا عالموں کے خلاف یا بزرگوں کے خلاف میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. یاد رکھ لیجئے اگر ماں باپ آپ کے گھر پہ ناراض ہے نا تو لاکھ علماء کرام آپ کو دعا دے دے لیکن وہ دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. ماں باپ اگر ناراض ہے تو پیر لاکھ دعا دے دے دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. ماں باپ گھر پہ ناراض ہے تو نہ سرکار محضی خوش ہونے والے ہیں, نہ سرکار سرکاہی خوش ہونے والے ہیں, نہ خواجہ غریب نواز
غوث اعظم خوش ہونے والے ہیں. ارے ان بزرگوں کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو خوش کر لو. گھر پہ ماں باپ خوش رہیں گی, سرکار مہدی بھی ہم سے خوش رہیں گے. گھر پہ ماں باپ خوش رہیں گی, ہم سے سرکار سرکاری بھی خوش رہیں گے. ہم سے ماں باپ گھر پہ خوش رہیں گے, ہم سے ہمارا نبی خوش رہے گا, ہم سے ہمارا خدا خوش رہے گا. تو ماں باپ سے دعا لیجیے, ادھر ادھر مت بھٹکیے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دعا کی ضرورت پڑتی, ماں کے پاس جاتے اور ماں سے کہتے ہیں ماں تیرے بیٹے کو دعا کی ضرورت ہے, اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دے. تو محبوب الہی کی ماں کا نام تھا زلیخا. زلیخا تو محبوب الہی کی ماں, جب محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنی ماں کو کہتے ماں میرے لیے دعا کر دو, تو محبوب الہی ترنت دعا نہیں کرتے تھے, ترنت فوری طور پر دعا نہیں کرتے تھے محبوب الہی کی ماں. بلکہ محبوب الہی کی ماں کرتی کیا تھی, پہلے جاتی تھی وضو کرتی تھی. سبحان اللہ, وضو کرتی تھی, مصلی بچھاتی تھی اور مصلی پر بیٹھ کر کے 500 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتی تھی. سبحان اللہ, 500 مرتبہ درود پڑھتی تھی. یہاں تو درود پاک کی برکت ایسی ہے, نبی فرماتے ہیں کہ جو میری بارگاہ میں 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. سبحان اللہ. اور وہاں 1 مرتبہ درود نہیں, 500 مرتبہ درود پڑھا جا رہا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ماں زلیخا, نام ہے زلیخا, بیٹھ جاتی مصلی پر وضو کر کے 500 مرتبہ دعا کرتی, درود پاک پڑھتی اور اس کے بعد محبوب الہی کے لیے دعا کر دیتی. تو محبوب الہی فرماتے ہیں, بلکہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں نقل فرماتے ہیں کہ محبوب الہی فرماتے ہیں لوگوں جب میں ماں کو دعا کرنے کے لیے کہتا, میری ماں ایسے ہی کرتی تھی, وضو کر کے مصلی بچھا کر 500 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتی تھی, اس کے بعد میرے لیے دعا کرتی تھی. تو جب میری ماں میرے لیے دعا کرتی تھی وہ دعا رد نہیں ہوتی تھی, بلکہ بارگاہ الہی میں وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. ماں کی دعا کتنی, شاعر کہتا ہے اس کی زندگی کو میری قضا مانگ رہی ہے, سوکھے ہوئے شجر کو ہوا مانگ رہی ہے, ممکن نہ ہو شکست کہیں ہمیں نصیب, میری ماں میرے گھر سے دعا مانگ رہی ہے. دعا ماں سے لیتے رہا کرے, باپ سے دیا کرتے رہا کرے. تو محبوب الہی جب دعا کی ضرورت ہوتی تھی ماں سے لیتے تھے. اللہ کے ولی کو دعا کی ضرورت ہوتی تھی ماں سے دعا لیتے تھے, اور ہم لوگ تو گنہگار ہیں پھر بھی ماں سے دعا نہیں لیتے ہیں. ادھر ادھر 500, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب چوراہے پہ نکلتے ہیں نا مارکیٹوں میں, تو 50 روپے تو خرچ ہو ہی جائے گا, 20 روپے کا پان کھا لیتے ہیں, 20 روپے کی چائے پی لیے. لیکن ماں باپ کو وہی گھر پہ کچھ کھانے کا سامان, چونکہ ماں باپ گھر پہ ہے تو ماں باپ اس امید سے بیٹھے ہوتے کاش میرا بیٹا مارکیٹ گیا ہے تو کچھ تو لے کر کے آئے گا. ماں اس امید کے ساتھ بیٹھی ہے, باپ اس امید کے ساتھ بیٹھا ہے. ارے کیسا ہے, کیسی وہ اولاد ہے جو خود تو کھا لیا, 50-100 روپے تو خرچ کر لیا, لیکن ماں کے لیے کچھ لا کر کے نہیں دیا. او لوگوں, ماں باپ کے احسانات تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے, تو ماں باپ کی خوشی چاہتے ہو تو ماں باپ کو کچھ لا کر کے بھی دیا کرو, اور ماں باپ کو پیسے بھی دیتے رہا کرو. اس لیے کہ ماں باپ خوش رہے گی تو محبوب خدا خوش رہیں گے, محبوب خدا خوش رہیں گے, ہم سے ہمارا رب خوش رہے گا, ہم سے ہمارا خدا خوش رہے گا. دعا لیتے رہا کریں. محبوب الہی کی بات چل رہی, اسی کتاب کے اسی صفحے پر یہ بھی واقعہ نقل ہے کہ جب محبوب الہی کو دعا کی ضرورت ہوتی ماں سے دعا لیتے. لیکن اسی دور میں دلی میں ایک جگہ ہے سپری, وہاں کا ایک بادشاہ تھا, نام تھا قطب الدین ابن علاؤدین خلجی. قطب الدین ابن علاؤدین خلجی, اس نے سپری میں ایک مسجد بنوایا, اور مسجد بنوانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ اس علاقے کے دلی کے جتنے علماء, ائمہ اور جتنے اللہ کے ولی ہیں سب کو میری مسجد میں جمعہ کے دن نماز پڑھنا ہوگا. اس نے اعلان کروایا کہ سب کو میری مسجد میں جمعہ کے دن نماز پڑھنا ہوگا. قطب الدین ابن علاؤدین خلجی بادشاہ نے اعلان کروایا جمعہ کے دن میری مسجد میں سارے علماء کو اور اولیاء کو سب کو نماز پڑھنا ہوگا. تو سب لوگ جاتے تھے, محبوب الہی نظام الدین اولیاء نہ جاتے تھے. تو کسی نے, بڑے لوگوں کا کان بھرنے والے چمچے بہت ہوتے ہیں, تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا, کان بھر دیا, کہا بادشاہ سب تو نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن نظام الدین دہلوی نہیں آتے ہیں. ایسا کیجئے کہ اب قانون بنائیے کہ ہر چاند کو دیکھ کر کے, ہر نیا چاند کو دیکھ کر کے ہر عالم کو, ہر ولی کو میرے پاس آ کر کے مبارکبادی پیش کرنا ہوگا, مبارکبادی پیش کرنا ہوگا.
अब सब लोग जाते थे, महबूब इलाही तो नमाज पढ़ने जुमा के दिन उसकी मस्जिद में नहीं जाते थे। एक मर्तबा बादशाह गुस्से में आकर के महबूब इलाही को बुलाया, कहा है निजामुद्दीन मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते? जुमा के दिन सब आते हैं, तुम क्यों नहीं आते? तो महबूब इलाही ने कहा है बादशाह तुम जाहिल हो क्या, पढ़े लिखे नहीं हो क्या, अनपढ़ हो क्या? क्या मतलब? तुमको मालूम नहीं है, तुमको मालूम नहीं है कि पहले इंसान के उसके मस्जिद का हक है, जिस जगह पे रहता है उस मस्जिद का हक पहले है, उसके बाद में बाहर की मस्जिद का हक बनता है। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ही वही मस्जिद है, मैं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, यहाँ आने की क्या जरूरत है? तो बादशाह चुप हो गया, कुछ जवाब ना दे सका, चुप हो गया। बात हक थी, अब उसको टाल कैसे सकता था? लेकिन किसी ने कहा कि अब ऐसे नहीं, अब ये कानून बनाइए कि हर चांद नया चांद को देख करके आके सबको मेरे पास मुबारकबादी पेश करनी होगी, मुबारकबादी। तो सब जाते थे। महबूब इलाही को जब ये खबर मिली कि हर नया चांद को देख करके बादशाह को मुबारकबादी पेश करनी होगी, तो महबूब इलाही, अब तो माँ का इंतकाल हो चुका है, अब दुआ किससे लेवे महबूब इलाही? तो महबूब इलाही समझ गए कि बादशाह अब ये मेरे लिए ही कानून बनाया है कि जुमा के जुमा नहीं तो कम से कम हर महीने के एक दिन जब चांद देखे तो आकर के मेरे पास मुबारकबादी पेश करे, और मैं तो जाऊंगा नहीं। और बादशाह ने साथ साथ ये भी ऐलान करवाया था कि जो मुबारकबादी देने नहीं आया उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। महबूब इलाही समझ गए कि ये कानून मेरे लिए बना है, अब मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो महबूब इलाही की माँ का तो इंतकाल हो चुका है। अब महबूब इलाही धीरे धीरे टहलते टहलते मगरिब के वक्त, मगरिब से पहले अपने माँ के कब्र पे चले गए, और माँ के कब्र के पास जाने के बाद सलाम किया और कहा, ए माँ तेरा बेटा निजामुद्दीन आया है तेरी कब्र पे, आखिरी सलाम ले ले निजामुद्दीन का, इसलिए कि आज मगरिब के बाद चांद निकलेगा और सब के सब जाएंगे बादशाह के पास चांद की मुबारकबादी देने, और मैं नहीं जाऊंगा। बादशाह का ऐलान है कि जो मुबारकबादी चांद का नहीं देने आएगा उसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। माँ मैं तो मुबारकबादी देने बादशाह को नहीं जाऊंगा, इसलिए आज मेरा आखिरी दिन है, आज आखिरी सलाम ले ले, और नहीं तो कब्र में जो करना तू कर दे, कब्र में जो करना कर ले। अब देखिए माँ की दुआओं ने कितनी असर किया। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में इस वाक़े को नक़ल फरमाते हैं कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया घर चले आए। बादशाह जो था उसके पास परवान खान नाम का एक वजीर रहता था, उससे किसी बात पर तकरार हो गई। जब तकरार हुई तो वजीर ने निकाली तलवार और बादशाह के ऊपर तलवार चला दिया, बादशाह की गर्दन सर से जुदा, तन से जुदा कर दिया, और एक बोरिये में डाल करके दरबार से बाहर उसके लाश को फेंक दिया। वाह रे महबूब इलाही की माँ जब जिंदा थी तो बेटे के लिए दुआ करती थी, और कब्र में अपने बेटे के लिए ऐसी दुआ की है कि न बादशाह रहेगा न बेटे को मेरे फांसी की सजा सुनाएगा। तो माँ की दुआ ने ऐसी रंग लाया कि बादशाह को उसके वजीर ने ही खत्म कर दिया। तो वो लोगों माँ की दुआ जिंदगी में भी लिया करो, अगर ये मर जाए तो इनके कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ लिया करो और इनसे दुआएं लेते रहो। इसलिए माँ बाप की दुआ जिंदगी में भी रंग लाती है और मरने के बाद भी रंग लाया करती है। माँ बाप से दुआएं लेते रहा करे, इसलिए कि माँ बाप के अगर फातिहा पढ़ने का ढंग ना भी हो ना तो माँ के कब्र पे चले जाया करे, माँ बाप के कब्र पे चला जाया करे। इस हदीस पाक को आला हज़रत अहकाम शरीयत के अंदर नक़ल फरमाया है कि जब किसी का बाप, किसी की माँ इंतकाल कर जाए तो उसे चाहिए कि अपने माँ बाप के कब्र पे जाए। दोनों इंतकाल कर जाए तो दोनों की कब्र पे, एक इंतकाल कर जाए तो एक की कब्र पे जाए, कुछ कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे, दुरूद पाक पढ़े, जो भी पढ़ना है पढ़े, इसाले सवाब करे। अगर ये भी करने का ढंग नहीं है, किसी को दुरूद पाक भी नहीं याद है, किसी को कुरान की आयत भी नहीं याद है, तो वो करे क्या? आला हज़रत अहकाम शरीयत के अंदर नक़ल फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हें कुरान पढ़ने का ढंग नहीं है कोई बात नहीं है, कोशिश करना चाहिए, कुरान पढ़ना सीख ले। अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ने आता कोशिश करे सीख ले, लेकिन अगर पढ़ने का ढंग नहीं है, अगर आप ना भी पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं है, माँ बाप के कब्र पे चले जाया करें, इनके कब्र की ज़ियारत कर लें। इसलिए कि जो औलाद माँ बाप के कब्र पे जाता है और इनके कब्र की सिर्फ ज़ियारत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस औलाद को एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। दुनिया में भी ज़ियारत करे माँ बाप को, एक हज मबरूर का सवाब, इंतकाल कर जाए तो इनके कब्र पे चले जाए वहाँ भी एक हज मबरूर का सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।
ہاں بات ماں باپ کی ہے تو ماں باپ کو ستائیے نہیں. سنیے, ماں باپ اگر بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ عمر لمبی ہو جائے, عمر لمبی اگر آپ اپنے کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ سے دعا لیا کریں. اگر عمر گھٹانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو گالی دیا کریں. ماں باپ کو جو گالی دیتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے, اور جو ماں باپ کو دعا دیتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. بات دعا کی آ گئی ہے تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے حضرت بایزید بستامی کا. 2 منٹ میں بات مکمل بھی ہو جائے گی. بایزید بستامی اللہ کے بہت بڑے ولی کا نام ہے. سبحان اللہ. بایزید بستامی, غور سے سنیں. بایزید بستامی نے ایک مرتبہ اپنے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑا, کہا ماں میں تیرا حق ادا کروں کہ اللہ کا حق, تو اپنا حق مجھے معاف کر دے, رب کو میں راضی کر لیتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا جا بیٹا, رب کو راضی کر, میں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں, جا. حضرت محبوب حضرت بایزید بستامی ماں کی اجازت لے کر کے ماں کا حق معاف کروا کر کے گھر سے نکل گئے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بایزید بستامی 12 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں رہے, دن رات ذکر و ذکر کے چراغاں روشن کرتے رہے, دن رات تسبیح و تحلیل میں گزارتے رہے. 12 سال تک مسلسل اللہ کا ذکر صرف ذکر اللہ کرتے رہے 12 سال تک. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بایزید بستامی ایک مرتبہ 12 سال کے بعد بستان کی گلیوں سے گزر رہے تھے, اپنی بستی سے گزر رہے تھے, رات کا وقت تھا. بایزید بستامی کے دل میں یہ خیال آیا ہے, بایزید 12 سال ہو گئے, تم نے ابھی تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, اور آج اپنے گاؤں سے ہی گزر رہا ہے, اپنے علاقے سے ہی گزر رہا ہے, تو چل کے ماں کے چہرے کی زیارت نہیں کر لیتا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی اولاد ماں کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. چل بایزید اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کر لے. تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ تقریباً رات کے 11 یا 12 بج رہے تھے یا 11:30 کے آس پاس, مطلب ابھی رات کا شباب مکمل طور پر ہو چکا تھا. جب آدمی سونے کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت تک کی رات پہنچ چکی تھی جب آدمی سب سو جاتے ہیں. تو حضرت بایزید بستامی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے. دروازے پر پہنچنے کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ دروازہ کھٹکھٹائے, ماں کو جگائے اور ماں سے ملے, پھر سفر کریں. لیکن پھر دل سے یہ آواز آئی, اے بایزید کیسا کام کرنے جا رہا ہے تو, 12 سال تو ماں کی خدمت نہیں کیا, اور آج آیا بھی ہے تو رات میں آیا ہے جب تیری ماں سو رہی ہوگی. کبھی ماں کو جب سکون نہیں دیا تو آج تکلیف کیوں دیتا ہے جگا کر کے؟ ماں سو رہی ہوگی نادان, تو ماں کو پریشان کرے گا, یہی چوکھٹ پہ بیٹھ جا, جب ماں اٹھے گی تب ماں کے چہرے کی زیارت کرنا. حضرت بایزید بستامی وہیں بیٹھ گئے دروازے پر. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بایزید بستامی جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اٹھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. سبحان اللہ. تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی, وضو کر رہی تھی تو وضو کا پانی کا گرنے کی آواز حضرت بایزید بستامی کے کانوں تک پہنچی. تو حضرت بایزید بستامی سمجھ گئے کہ میری ماں بیدار ہو گئی ہے تہجد پڑھنے کے لیے. تو حضرت بایزید بستامی نے, غور سے سنیے گا, 12 سال تک حضرت بایزید بستامی نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہے. ماں نے بھی 12 سال تک بایزید بستامی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے. 12 سال کے بعد جب حضرت بایزید بستامی نے ماں کو سمجھ لیا کہ میری ماں بیدار ہو گئی ہے, اب دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, ماں سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی پانی گرنے کی تو حضرت بایزید بستامی نے دروازے پر صرف یوں مارا. ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی کا ہاتھ دروازے پہ پڑا, آواز ماں کے کانوں تک پہنچی. ماں نے کہا بایزید وہیں دروازے پہ ٹھہرو, میں ابھی آ رہی ہوں. ماں تو اپنے اولاد کے چلنے کے انداز سے بھی پہچان لیتی کہ یہ میرا بیٹا آ رہا ہے. ماں اپنے بیٹے کی ہاتھ کی آواز سے بھی پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا بیٹا آ چکا ہے. اور آج ہم اپنی ماں کی خدمت اور ان کی محبتوں کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ انہیں گالیاں دیا کرتے ہیں, ان کی ارمانوں پہ پھانیاں پھرا کرتے ہیں. اس لیے اور لوگوں, ماں کی محبت کا الٹا صلہ مت دو. اگر ماں کی محبت کا الٹا صلہ دو گے تو دنیا میں بھی خوش نہیں رہو گے, آخرت میں بھی خوش نہیں رہو گے. اس لیے ماں کی محبت کا صلہ دنیا میں اچھا دو, تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی, تمہارا عقبہ بھی سمجھ
दरवाजा खुला बायजीद बुस्तामी का, माँ ने दरवाजा खोला। माँ दरवाजा खोलते ही बायजीद बुस्तामी के चेहरे पर देखती है, क्या देखती है? बायजीद बुस्तामी 12 साल से घर से निकले हैं, चेहरे पर परगंदा है, चेहरे पर गर्दो गुबार पड़े हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे पुराने हैं, मैले कुचैले हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी को उनकी माँ ने देखते ही रो दिया। माँ रोने लगी, कहने लगी, बेटा तू 12 साल से रब की रजा के लिए निकला है, तुझे रब का अभी तक कुर्ब हासिल नहीं हुआ, रब का कुर्ब अभी तक हासिल नहीं हुआ। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरी माँ ने कहा, बेटा 12 साल से रब की रजा के लिए निकला, अभी तक तुझे रब का कुर्ब हासिल नहीं हुआ। हजरत बायजीद फरमाते हैं कि मेरी माँ ने हाथ उठाया और कहा, मौला मैंने अपने बेटों को तेरे राह में भेजा था, मेरा बेटा तेरे कुर्ब के लिए निकला था, तूने अभी तक बायजीद को अपने कुर्ब में जगह नहीं दिया, मौला इसे अपने कुर्ब में जगह अता फरमा दे। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं 12 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहा, लेकिन वो चीज मुझे हासिल नहीं हुई। माँ ने एक दुआ कर दी, वो चीज मुझे फौरन हासिल हो गई। देखा माँ की दुआओं में कितनी असर है। तो माँ बाप से मोहब्बत करें, माँ बाप को सताए नहीं, इनकी खिदमत किया करें। कभी कभी आप दूसरे को 500 1000 रुपए दूसरे को लुटा देते हैं ना, माँ को पैसा नहीं, कभी कभी आप कुछ अच्छी चीज ला करके खिला दीजिए बाप को, देखिए उनके दिल से जब दुआएं निकलेंगी ना, तो आप कामयाबी की किस पैदान पे पहुंच जाते हैं, इसका आप मुशाहिदा कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को माँ बाप की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा इसमें कुछ गलतियां हो गई हूँ, मैं तौबा पढ़ता हूँ, आप हज़रात भी तौबा पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े